دوستو، کچھ رشتے وقت کے پابند نہیں ہوتے اور کچھ آوازیں فون کی لائن سے نہیں سیدھا دل کے اندر اترتی ہے۔ آج کی کہانی دو بہنوں کی ہے، ایک جو اچانک لاپتہ ہو گئی اور دوسری جو اسے بچانے نکلی مگر خود اندھیروں کے اس راستے پر آ گئی جہاں واپسی آسان نہیں ہوتی۔ کہانی کا عنوان ہے آخری سانس۔ آپی کہاں ہیں اب؟ عائشہ کی آواز خالی گھر میں گونج کر واپس لو آتی تھی۔ 3 دن ہو چکے تھے، زینب گھر نہیں آئی تھی، پولیس تلاش میں تھی، مگر ہر فون کال، ہر دروازہ، ہر امید بند ہو کر ٹوٹ جاتی تھی۔ والدین کے بعد یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ زینب بڑی تھی مگر ماں جیسی تھی، اور عائشہ اس کی دنیا۔ اس رات عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ نامعلوم نمبر، ہیلو، لائن پر خاموشی تھی، بس کسی کے سانس لینے کی آواز، پھر ایک کمزور سی پکار۔ عائشہ، یہ زینب کی آواز تھی۔ آپی، آپ کہاں ہیں؟ مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ کون؟ آپ کہاں ہیں؟ پرانی فیکٹری، بند روڈ پر، جلدی آؤ، دیر ہو جائے گی۔ فون کٹ گیا۔ عائشہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، جیکٹ پہنی، چابیاں اٹھائیں اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، بند روڈ شہر سے باہر تھی، وہ جگہ جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ 5 سال پہلے یہاں ایک حادثہ ہوا تھا، 10 لوگ مارے گئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کو وہاں روحیں بھٹکتی ہے۔ ٹیکسی روڈ کے شروع میں رکی، ڈرائیور نے صاف انکار کر دیا۔ آگے نہیں جاؤں گا بیٹی، وہ جگہ اچھی نہیں، میری بہن وہاں ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ اتر گئی، اکیلی، ایک ٹارچ کے ساتھ۔ وہ سڑک پر چلنے لگی، درخت بغیر ہوا کے ہیل رہے تھے، اور اچانک ایک آواز سنائی دی، ممی، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ عائشہ رک گئی، چاروں طرف دیکھا، کچھ نہیں تھا مگر قدموں کی آواز، جیسے کوئی پیچھے چل رہا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پرانی فیکٹری کے سامنے کھڑی تھی، ٹوٹے شیشے، ویران دیواریں اور کھلا دروازہ۔ آپی، کوئی جواب نہیں۔ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا، وہ جھکی، یہ زینب کا جوتا تھا۔ اوپر سے ہلکی آواز آئی، یہاں آؤ۔ ٹوٹتی ہوئی سیڑھیاں، اور آخر میں ایک کمرہ جس میں ہلکی سی روشنی تھی۔ زینب ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی، منہ بند، جسم زخمی، آنکھوں میں خوف۔ آپی، اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرے میں ایک آواز گونجی، خوش آمدید عائشہ۔ ماسک پہنا ہوا ایک آدمی، ہاتھ میں چاقو۔ تم کون ہو؟ وہ ہنسا، ماسک اتارا۔ اسد، وہی اسد جو 3 سال پہلے زینب کے دفتر میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ خاموش، اکیلا، حد سے زیادہ نظر رکھنے والا۔ اس نے زینب کو پرپوز کیا تھا، لیکن زینب نے
साफ इनकार कर दिया था। ये मोहब्बत नहीं, जुनून है। असद की नौकरी गई, इज्जत गई, और इस दिन इसने जाते जाते कहा था, अगर तुम मेरी ना हुई तो किसी की नहीं रहूगी। 3 साल। असद बोला, मैंने सिर्फ इंतजार किया है। आज तुम्हें इसके सामने मारूंगा ताकि इसे वही दर्द मिले जो इसने मुझे दिया था। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक ज़ैनब ने खुद को आजाद कर लिया। इसने कुर्सी उठाकर असद पर दे मारी। आयशा, भाग जाओ। मगर अगले लम्हे चाकू ज़ैनब के पेट में था। वो गिरते हुए बस इतना बोली, खुश रहना मेरी जान। और उसकी सांस टूट गई। आयशा ने लोहे की सलाख उठाई। गुस्सा, दर्द, आंसू सब एक साथ। चाकू गिरा। असद जख्मी हुआ। मार दो मुझे, असद बोला। आयशा रुक गई। नहीं, मैं तुम जैसी नहीं बनूंगी। इसने पुलिस को फोन किया। असद को गिरफ्तार कर लिया गया। एम्बुलेंस आई, स्ट्रेचर निकला। आप ही आपने वादा किया था। आयशा रोती रही, मगर लाश दूर होती चली गई। आयशा रोज कब्रिस्तान, रोज की बातें, काबूस, अदालत, सजा, मगर दिल को सुकून नहीं मिला। 6 माह बाद आयशा एक एनजीओ में काम कर रही थी। एक रात कमरे में ज़ैनब की खुशबू फैली। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक नर्म आवाज। दोस्तों, मोहब्बत मौत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। जो चले जाते हैं वो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अहम पैगाम: किसी खतरनाक सूरत-ए-हाल में अकेले मत जाएं। फौरन पुलिस को इत्तला दें। अगर आप ऐसी दिल को छू लेने वाली सस्पेंस कहानियां सुनना चाहते हैं तो सुनो कहानी प्लस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहां महसूस की जाती हैं।